السلام علیکم، میرا نام حسنین سجاد ہے اور بی ایس سی کی طرف سے آج کی ویڈیو کا جو اسپیسیفک مقصد ہے، جو آج کل نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے 13,000 اکاؤنٹس امیزون کی طرف سے پاکستانی اس کے بین کر دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے آج کے ان کی کیا وجوہات بنی، کیا ریزن تھے ان کے پیچھے. تو اسی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی ای او آف بی ایس سی حمزہ خالد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی کیا وجوہات بنی، کیا اس میں کتنی کی سچائی ہے، کیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. جی، اس میں سب سے پہلے تو ایک جو چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ آیا یہ جو نیوز آئی یہ کسی اتھینٹک ریسورس سے آئی بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ آفیشیلی امیزون یا کسی اس طرح کے پلیس سے یہ لانچ ہوا. امیزون آئی تھنک کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کتنے اکاؤنٹ سسپینڈ کیے ہیں، بٹ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی اتھینٹک ریسورسز ہیں، میڈیا ریسورسز جنہوں نے اس نیوز کو بریک کیا اور 13,000 کا فگر کنفرم نہیں کر سکتے، بٹ وی کین سے کہ بہت زیادہ تعداد ہے جو اس میں بین ہوئے. کیونکہ ایز اے پاکستانی وی نو کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ پالیسیز کو وائلیٹ کرتے ہیں اور امیزون اتنا اسٹرکٹ پلیٹ فارم ہے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی پالیسی پہ بھی آپ کو بین کر دیتا ہے. تو اس میں یہ کہ پاکستانیوں نے بہت ساری پالیسیز کو وائلیٹ کیا. اگر میں بات کروں ہوا کس طرح سے کہ آئی تھنک 7 سے 10 مہینے میں ابھی پاکستان اپروو ہوئے اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا سیلرز کی لسٹ میں. اب وہ ایک بڑی بات تھی، انڈیا اتنے عرصے سے کر رہا ہے، یو کے اتنے عرصے سے کر رہا ہے، بہت سارے اور کنٹریز ہیں جتنے سے سیلنگ کر رہے ہیں، لیکن کسی کی بھی اتنی تعداد نہیں ہے. وہ سارے ہم سے نیچے ہیں. ہم سے اوپر جو آتا ہے اس میں یو ایس پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ چائنا موجود ہے. تیسرے نمبر پہ ایک دم سے پاکستانی آگے. اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ اویئرنیس بہت زیادہ تھی، لوگوں کو امیزون کا پہلے سے بہت زیادہ پتا تھا. سروس پرووائڈر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان سروس پرووائڈر نے اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنا شروع کر دیے. ایون وی کین سے کہ آج کے دور میں اتنی اویئرنیس بن چکی ہوئی ہے، ہر کسی ایک گلی کے کونے پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرسن ہے جو گھر میں بیٹھ کے امیزون کی اسکل کی بیس پہ فری لانسنگ کر رہا ہے. تو جب امیزون نے سیلرز کو الاؤ کیا تو ان لوگوں نے ایز سروس پرووائڈر جو کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کریٹ کرنا شروع کر دیے. اینڈ انہوں نے شاید اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کہ سیلنگ ایک بہت ایزی پروسیجر ہے، ہم اکاؤنٹ بنائیں گے، ہم ڈراپ شپنگ کریں گے، ہم ارننگ اسٹارٹ کر دیں گے. پہلی بات تو یہ ویورز جو ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈراپ شپنگ ایک ان ایتھیکل چیز ہے جو کہ کوئی بھی پلیٹ فارم الاؤ نہیں کرتا. اور امیزون کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جو پالیسیز ہیں وہ ٹوٹلی ایک انلیگل چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. امیزون جو ہی اس چیز کو جان لیتا ہے کہ آپ اس پہ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ ان فیوچر بھی اگر آپ کو اس طرح کا کام پرفارم کرتے ہیں تو ڈراپ شپنگ کو ہمیں اوائڈ کرنا پڑے گا. ابھی بھی جو ایک مین ریزن تھی وہ ڈراپ شپنگ کی کنسیڈر ہوئی ہے. لوگوں نے یہاں سے اپنے اکاؤنٹ بنائے، وہاں سے اپنے ریلیٹیوز کو یوز کر کے والمارٹ ایبے سے بھی پرچیزنگ اکاؤنٹس بنائے اور وہاں سے چیزیں اٹھا کے یہاں پہ ہائی پرائسز پہ سیل کرنا شروع کر دی. مجھے جو بلاگ ریسیو ہوئے اس میں کافی عجیب عجیب نام تھے اسٹریٹجیز کے، کمپیوٹر اسٹریٹجی اور پلاننگ اسٹریٹجی. آپ نے اس میں میاں چلوں کا بھی کافی زیادہ ذکر ہوا ہے. بالکل ان اسپیسیفک 2 ایریاز کو نیوز میں تو یہ کچھ فیک نیوز اس میں گردش کر رہی تھی کہ امیزون ان کو اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کر دیا کہ سب سے زیادہ چیزیں یہاں سے ہوئی. وہ کچھ بات چل رہی تھی کہ فیصل آباد اور یہ میاں چلوں کے ایریاز کو ریڈ زون کہہ دیا گیا ہے. اس میں ان پلیسز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں وہاں پہ بہت زیادہ سروس پرووائڈرز ہیں اور وہاں پہ سروس پرووائڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ریئل سیلرز بھی وہاں پہ کافی زیادہ ہیں کیونکہ وہ انڈسٹریل ایریا فیصل آباد ایک کافی انڈسٹریل ایریا ہے. تو وہاں پہ کافی سارے ریئل سیلرز بھی تھے اور وہاں پہ سروس پرووائڈرز بھی فیصل آباد کافی ویل نام ہے. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے پھر اکاؤنٹ بنائے اور سب سے زیادہ اکاؤنٹ جو بین ہوئے ہیں وہ بھی اسپیسیفک ایریاز کے بین ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ نیوز گردش کہہ رہی تھی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کلیئر تھی کیونکہ اس کا کوئی ریسورس نہیں تھا، ویلیڈ اس کے بیک اینڈ پہ کوئی بھی چیز نہیں تھی جو ثابت کر سکے کہ یہ سچی خبر ہے. لیکن جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں ان میں کافی حد تک سچائی ہے اور اس سچائی کے پیچھے یہی ہے کہ ہم نے ان پالیسیز کو فالو نہیں کیا. ان پالیسیز کو اگر پراپر وے میں فالو کیا جائے. اب ایک یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے کہ 80,000 اکاؤنٹ رجسٹر ہوئے تھے. 80,000 میں سے 13,000 کا سسپینڈ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. We still have 57,000 جن میں اگر ہم پراپرلی سیلنگ کریں ان پالیسیز کو فالو کر کے تو کافی کچھ جو پرفارم کیا جا سکتا ہے. اور سیلرز اکاؤنٹ اب یہ ہے کہ جو پرسن اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، جو پرسن سیلنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس کا انڈیویجول بینیفٹ نہیں ہے، وہ اس کو، اس کی کمیونٹی کو، اس کی کنٹری کو، اس کی نیشن کو
اوور آل بینیفٹ دے گا. وہ کس طرح سے کہ آپ جب یہاں سے بزنس ڈیولپ کریں گے تو آپ بے شک سیلنگ وہاں پہ کر رہے ہیں بٹ انکم پاکستان میں آئے گی. پاکستان میں اپرچونیٹیز ڈیولپ ہوں گی, آپ کی کوئی فیکٹری یا فیکٹری میں آپ نئی جابس کریٹ کریں گے, آپ کسی سروس پرووائڈر کو ہائر کریں گے, اس سارے پروسیس میں کچھ نہ کچھ انکم سرکولیٹ ہوگی, کچھ پیسہ جو موبائل سے یہاں پہ آئے گا. تو جو 56,000 ابھی 57,000 جو بھی ریمیننگ ہے, اگر یہ سارے لوگ پراپر وے میں سیلنگ کریں, آفیشیل وے میں جو ان کا پالیسیز ہیں ان کو فالو کر کے, تو آئی کین سے کہ فیوچر کافی برائٹ ہے اس چیز کا لے کے, بس ہمیں وہ پراپر پروسیجر سمجھنا ہوگا. ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 80,000 اکاؤنٹس یہ کچھ لاسٹ کے کچھ منتھس میں بنا چکے ہیں, تو اب یہ کہ ہر کوئی بندہ اسی طرح سیلنگ اکاؤنٹ کی طرف جمپ کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری انڈسٹریز ہیں جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو صرف ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ ورچوئل اسسٹنٹ وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو بھی ایز اے سیلر جمپ کرنا چاہیے یا وہ سروس پرووائڈر ہی رہنا چاہیے انہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ اگر سیلنگ کے فیلڈ میں جمپ کر رہے ہیں تو نالج کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے اگر پرائیویٹ لیبل کرنا ہے یا ہول سیل کرنا ہے تو آپ کے پاس اماؤنٹ ہو جس اماؤنٹ کی بیس پہ آپ کر رہے ہیں. جب ایک سروس پرووائڈر اکاؤنٹ بنا کے سیلنگ کی طرف آتا ہے تو پھر وہ ڈراپ شپنگ کرتا ہے, وہ شارٹ کٹس دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے کوئک منی کما سکتا ہوں, میں بغیر انویسٹمنٹ کے کیسے کر سکتا ہوں. یا آپ کے پیچھے AMG ڈاگ کا بینر ہے, ہم AMG ڈاگ کے نام سے سروس پرووائڈنگ کمپنی کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں 6 سال سے. تو ہم بیسیکلی پہلے سروسز ہی پرووائڈ کرتے تھے اور آج تک ہم سروسز ہی پرووائڈ کر رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, بہت سارے کلائنٹس ہیں, ایون ہم پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, انکم جو ہے منتھلی وہ کافی ہیلتھی ہے, اس کی بیس پہ ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہم نے پریفر کیا کہ ہم سروسز ہی پرووائڈ کریں کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورا پروسیجر فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو یوتھ ہے اسپیشلی جو فری لانسر کنسیڈر ہوتے ہیں کہ جی ہم اور کوئی کام نہ کریں, ہم اپنے امیزون کی بیس پہ فری لانسنگ کریں, جب وہ سروس پرووائڈر جو ایک انڈیویجول پرسن ہے وہ ان شارٹ کٹ ویز کے تھرو ایز اے سیلر کام کرتا ہے اسپیشلی ڈراپ شپنگ کو یوز کر کے, تو بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کے. تو میری سجیشن یہی ہے کہ جو لوگ ایز اے سروس پرووائڈر کر رہے تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے سیلنگ کرنا آسان ہے. آپ کو الگورتھم کا پتہ ہوگا, آپ کو سیلنگ کے سارے پروسیجر کا پتہ ہوگا, آپ کو پالیسیز کا بھی پتہ ہوگا, لیکن آپ وہ رائٹ پاس جب تک فالو نہیں کریں گے آپ اپنے لیے بھی نقصان کریں گے اور آپ کسی نہ کسی وے میں اپنے ملک کے لیے بھی نقصان کا باعث بنیں گے. اب یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے جس نے انٹرنیشنلی بھی کافی جگہ پہ امپیکٹ کیا ہوگا. امیزون میں بھی اس فیصلے کو کنسیڈر کرنا شروع کر دے کہ جی ہم سیلر کی سیس بھی واپس لے لیتے ہیں. ہم ایون کے سوچ رہے تھے کہ ان فیوچر امیزون ایز اے بائر الاؤ کرے گا, پراپر امیزون آئے گا, ویئر ہاؤسز بنیں گے, دراز کی طرح کا پورا اسٹرکچر چلے گا. بٹ میں بھی اس ریزن کے بعد اس جو بھی ایشو کریٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ سسپینڈ ہی کرتے ہیں اوور آل کہ کوئی بھی بندہ سیلنگ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس وے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اوور آل ہماری نیشن کو, ہماری کنٹری کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے. جی تو اب یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ سے جس طرح آپ BSc آپ بھی چلا رہے ہیں, آپ بھی آگے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ خود ایز اے سیلر جمپ کر سکتے ہیں یا وہ بیٹر یہ ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ ورچوئل اسسٹنٹ کے لحاظ سے ہی وہ سروسز پرووائڈ کریں, جمپ کریں؟ ہماری جو آؤٹ لائن ڈیفائنڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو پرسن ہم سے ایک کورس لرن کر کے جاتا ہے وہ ایز اے سیلر بھی کام کر سکتا ہے, وہ ایز اے سروس پرووائڈر بھی کام کر سکتا ہے. اور بھی بہت ساری جو کمپنیز یہ کوشش کروا رہی ہیں انہوں نے ایک آؤٹ لائن اسی طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہیں, بٹ وہ اتنی ڈیٹیلڈ نہیں ہے. انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوگا کہ 1-2 ٹاسکوں کے بعد وہ چیز جو تھیوریٹیکل بیس پہ چلتی ہے. اب ہماری آؤٹ لائن اس طرح سے کہ ہم نے آلموسٹ 40 ٹاسک جو اس کے اندر مینشن ہے, پروڈکٹ ریسرچ سے لے کے آپ نے جب وہ سارا اسٹاک بیچ دیا آپ دوبارہ اس کو ری اسٹاکنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ہم اس میں وہ پورا کا پورا پروسیجر جو ہے وہ اسٹڈی کرواتے ہیں. تو وہاں سے ایک سروس پرووائڈر بھی نکل سکتا ہے, وہاں سے ایک سیلر بھی نکل سکتا ہے, لیکن سیلنگ کی طرف اسی کو جانا چاہیے جو پراپر وے میں لیگل وے میں سیلنگ کرنا چاہتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان فیوچر امیزون میں بھی ہول سیل کو بھی بہت زیادہ پروموٹ نہ کرے, امیزون صرف برانڈ بلڈنگ یا پرائیویٹ لیبل کے اوپر فوکسڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب جو بھی اس چیز کا پلان کر رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم سیلنگ کی طرف آئیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل کریں, اور پرائیویٹ لیبلنگ ایک پراپر انویسٹمنٹ مانگتی ہے.
کہ آپ پراپرٹیز پہ انویسٹمنٹ کریں, آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کریں, اس یونیک آئیڈیا کو مارکیٹ میں لے کے آئیں, اس کی مینوفیکچرنگ اس وے میں کروائیں کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے تو لوگ آپ سے پرچیز کریں. ملٹیپل ریزن ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کی طرف کیوں آ رہا ہے. پھر وہ ایک بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے, آپ 6-7 مہینے لگا کے لانچنگ کے فیز میں آئیں گے, آپ لانچ کریں گے, پھر آپ کو کوئی اپنی انویسٹمنٹ کی واپس ملتی ہوگی, پھر آپ کی انویسٹمنٹ سے آپ کی انکم بنے گی. تو یہ ایک بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والا پروسیجر ہے. جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے یہی ہے, اسپیشلی جو ہم سے کورس کر رہے ہیں, اگر ان میں سے بھی کوئی سن رہا ہے, ویسے ہم یہ چیز اپنے کورس میں بھی ڈلیور کرتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی کے لیے فوکس رہیں اپنی سروس پرووائڈنگ کے اوپر. جیسے یہ ہم ڈاک کافی عرصے سے 6 سال سے سروسز ہی پرووائڈ کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی اگر آپ سیلنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, دین یو نیڈ اے ہیوج انویسٹمنٹ. آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو, آپ کے پاس بیک اپ ہو, اور ان ساری چیزوں کی بیس پہ آپ ایک پراپر بزنس بلڈ کریں. پہلے تو وہ اسٹارٹ میں ڈیفینیٹلی اسٹرگل ہوگی, ایوری تھنگ نیڈ اسٹرگل. آپ چاہے سروسز بھی پرووائڈ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے کلائنٹ مل جانا ہے, یا آپ سیلنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ نے ایک دم سے امید نہیں مل جانا, اس میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ ہے کہ پریفر کریں سروسز پرووائڈنگ کو. اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں سجیسٹ کر رہا ہوں سروسز پرووائڈنگ کو. ایک تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز کافی ہیں. اب جس طرح سے امیزون نے اور بہت سارے سیلر کنٹریز کو ایڈ کیا, وہ کنٹریز کے لوگ آپ کو ہائر کریں گے. ایشیا میں کیونکہ جو ہے ریٹ ہے اس چیز کا کہ آپ کے جو چارجز ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اس بیس پہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں. تو وہ سارے کے سارے سروس پرووائڈر ابھی کے لیے فوکس کریں سروسز پرووائڈ کرنے پہ. ان کیس آپ کے پاس اتنی ہیوج انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو وہ پریفر کریں کہ سیلنگ کی طرف آئیں. ہاں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کافی زیادہ اماؤنٹ لے کے, جس طرح سے بہت سارے مینوفیکچررز ہیں, سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا, گجرانوالہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ فیصل آباد میں کافی ساری انڈسٹریز ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم ای کامرس کی طرف آئیں یا ہم آن لائن چیزوں کو بلڈ کریں, تو اب ان کے لیے سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ وہ اگر وہ امیزون پہ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ امیزون پہ کرنے کے لیے آپ کو US میں اپنا اسٹاک بھیجنا پڑے گا, تو آپ ابھی کے لیے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنا کس طرح سسٹم ای کامرس کو آن لائن لا سکتے ہیں. آپ فیس بک کو یوٹیلائز کریں, آپ واٹس ایپ بزنس کو یوٹیلائز کریں. دراز ہے ایون کہ ابھی بہت سارے اور جو چیزیں ہیں لوکلی کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں جو بلڈ ہو رہے ہیں لاہور کے لیول پہ, اسلام آباد کے لیول پہ. صوبوں کے کیپٹل ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی وغیرہ, وہاں پہ کافی ساری ایسی لوکل ایپس ہیں جو ورک کر رہی ہیں جہاں پہ آپ سیلنگ کا پروسیجر لے کے چل سکتے ہیں. تو جو لوکل لوگ ہیں جو مینوفیکچرر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اب یہ ٹائم ہے, آپ اپنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی کنٹری کے لیے آپ جمپ ان کریں اور اپنے سسٹم کو آن لائن چیک کریں. اب یہ تو ہو گیا کہ جمپ تو کر لیں, لیکن مین چیز ہے کہ پھر وہ ان پراپر رولز وغیرہ کو بھی فالو کریں, پہلے ان کو سارا اسٹڈی کریں. اب یہ چیز ہے کہ نیکسٹ ہمیں کیا آپ کی سجیشن ہے کہ کس طرح سے پاکستانی اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ والا پوائنٹ کہ جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ پالیسیز کو فالو کر کے کی جائے, چاہے وہ امیزون ہے, چاہے وہ آپ فیس بک کی بھی مارکیٹ پلیس یوز کر رہے ہیں. فیس بک اب اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے, فیوچر وہ بھی اسٹرکٹ ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز کہہ رہے ہیں آپ اس کو پراپرلی فالو کریں. اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کی غلطی کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ویری ویل ناؤن بلاگرز اینڈ یوٹیوبرز اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی اس چیز پہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں آڈینس سے اپنی کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ایک اپرچونٹی آئی ہے, یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کی پوری کنٹری کے لیے, یہاں بسنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک غلط قدم جو ہے وہ باقیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ابھی جو انڈسٹریز میں انوالو ہیں, جس طرح سے ہم اس سارے پروسیس میں انوالو ہیں, تو ہمیں بہت ساری کمی محسوس ہوتی ہے پیمنٹ میتھڈ کی, کہ کوئی بھی پراپر پیمنٹ میتھڈ نہیں ہے. پیونیر ہے بٹ ان کے چارجز فیسز فائبر سے اماؤنٹ آئے گی, فائبر ڈیڈکٹ کرے گا, فائبر کے بعد پیونیر ڈیڈکٹ کرے گا. اسی طرح آپ جب پاکستان سے US بیس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اپنا کارڈ نہیں لگاتے, آپ کو وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی یوز کرنی پڑتی ہے جو آپ وہاں پہ بینک اکاؤنٹ آپ کو ایلوکیٹ کرتا ہے. تو اسی طرح ہم کیمپینز بھی کافی چلی پے پال کے لیے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب اپرچونیٹیز بڑھیں گی. امیزون ایز اے بائر ہمیں الاؤ کرے گا کہ یہاں پہ پراپر سیٹ اپ بنے, پے پال آئے گا اور بہت ساری کمپنیز آئیں گی. لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ایسا ہوگا بار بار تو باقی کمپنیز اتنا رجحان نہیں رکھیں گی پاکستان کی طرف, اور یہ پہلے بھی چیز ہوتی رہی ہے. تو میرا سارے سیلر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پراپر چیزوں کو فالو کریں. اگر کوئی پرسن جو آلریڈی اویئر نہیں ہے اس پروسیس سے, لیکن جو ایک بزنس مین ہے جس کے پاس ایک پراپر سیٹ اپ ہے, مینوفیکچرنگ کرتا ہے, وہ ہائر کرے سروس پرووائڈرز کو, وہ ان پروفیشنلز کو ہائر کرے جو ان پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں. پھر جا کے ان پالیسیز کو فالو کر کے پورا کا پورا سسٹم رن ہو.
تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی ہے کہ جب اس طرح سے چیزیں چلیں گی تو اوور آل کافی چیزوں میں پازیٹیوٹی آئے گی, بہت ساری اپرچونیٹیز بنے گی, بزنسز بلڈ ہوں گے, وہاں پہ ایک اچھا امپیکٹ بنے گا, وہاں پہ مارکیٹ بنے گی پاکستانی پروڈکٹس کی. جب وہاں پہ مارکیٹ بن جائے گی پاکستانی پروڈکٹس کی, لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, تو آپ کا بزنس ڈیفینیٹلی گرو کرے گا. تو سارا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان پالیسیز کو, کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں اور پھر اس وے میں لے کے چلیں. جو سروس پرووائڈرز بھی ہیں, جو ورچوئل اسسٹنٹس بھی ہیں, وہ اس چیز کو میک شور کریں کہ کہیں پہ بھی آپ کو جیسا انتھیکل پروسیس نہ پرفارم کریں, اور نہ ہی جو کہ پالیسیز کے اگینسٹ ہو, اور نہ ہی کسی کو سجیسٹ کریں. اپنا اکاؤنٹ اپنی جگہ پہ, آپ اگر کسی کو سروسز دے رہے ہیں, آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اس کا بزنس آپ کا بزنس ہے, آپ کی انکم اس سے ریلیٹ کر رہی ہے. تو آپ اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ پالیسیز کو وائلیٹ نہ کریں. جب بھی پالیسیز وائلیٹ ہوں گی تو ہمیں اسی طرح کی نیوز ملیں گی کہ آج 13,000 بین ہوئے ہیں, کل کو 7,000 مزید ہوں گے. اس طرح چلتے چلتے یہ فگر جو ہے انکریز ہوتا رہے گا, اور ہمارے پہ کیا سچویشن آئے گی یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ کوئی اچھی چیز ہی ہوگی. لوگ مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس پھیلائی جائے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو سے کچھ کنکلوژن جو ہے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں, پالیسی کو کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو آپ کو کافی ساری یوزفل انفارمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے. حمزہ سر کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ہم اسی طرح اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے امیزون کے ریلیٹڈ, اور بھی جو ہمارے آفیشیل پلیٹ فارمس وغیرہ ہیں, سیلنگ پلیٹ فارمس وغیرہ, ان سب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہے گا. شکریہ.